السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما ورب زدني علما. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کل کائنات مالک ارض و سما کے لیے خاص. اللہ کی بڑائی کبریائی کے بعد انگنت بے شمار لاتعداد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نیر تابہ مہر درخشاں غیرت قدسیاں فخر پیغمبراں رحمت جہاناں والی بے کساں شفیع عاصیاں محسن انسانیت شاف محشر سید ولد آدم سید الانبیاء سید الرسل سید البشر جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحی کا آخری ترجمان اور پیغامبر بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی مختصر آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح شرح صدر سے اس کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اس روئے زمین پہ بسنے والے مسلمان دنیا کے اندر جس خطے جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مومن کا آخری ہتھیار، سب سے مضبوط ترین ہتھیار اگر کوئی وہ ہے تو وہ دعا ہے۔ شریعت نے دعا کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ کچھ مقامات کا تعین فرما دیا کہ فلاں فلاں مقام پہ مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے، اور کچھ وقت کا تعین فرما دیا کہ فلاں لمحے فلاں گھڑی فلاں وقت مانگی ہوئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، اور کچھ مختلف لوگ ہیں جن کی بابت کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ جب بھی دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اوقات میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، اور جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں ایک گھڑی ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اور مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نمازی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبولیت کا اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا جو ماں باپ
اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اللہ ماں باپ کی اولاد کی بابت مانگی ہوئی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، اس کو بھی شرف قبولیت کے اعزاز سے نواز دیتے ہیں۔ اور دوسری اولاد، فرمایا کہ اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کر دے اللہ ان کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتے۔ استاد شاگرد کی بابت دعا کرے اللہ رد نہیں کرتے، شاگرد استاد کی بابت دعا کرے اللہ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار مواقع ایسے لوگ کہ جن کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر جب سفر پہ ہوتا ہے تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے۔ مسافر سفر میں کبھی اپنی خیر کی بابت دعا کر کے دیکھے تو صحیح۔ فرمایا مسافر کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی مسلمان بھائی کی دعا بابت دعا کرتا ہے، اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو اس کے ساتھ کھڑا کر کے مقرر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے یہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا سے بہتر اس کے لیے دعا مانگ، میں تیری دعا کو شرف قبولیت عطا کر۔ اور اسی طرح یہ عام لوگ ہیں، عام لوگوں سے آگے درجہ علماء کا ہے۔ علماء رات کی تنہائیوں میں اپنے مقتدیوں کے لیے، اپنے نمازیوں کے لیے، جماعتیوں کے لیے وقت کا امام اپنی رعایا کے لیے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتے۔ بے شمار ایسی دعائیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کا قرب تلاش کرتے کرتے، عبادات کی کثرت سے، رکوع اور سجود کی کثرت سے، قیام کی کثرت سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جو مانگتا چلا جا، تیرا کام مانگنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ لیکن مانگنے کا طریقہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اس طریقے سے کبھی مانگ کے دیکھو تو صحیح۔ فرمایا ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کا قرب اس انداز میں حاصل کر لیتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ پھٹے پرانے کپڑے، پہننے کو اچھا لباس نہیں، پہننے کو پاؤں میں جوتا نہیں، دیہڑی دار ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ لوگوں میں حقیر سمجھا جانے والا، کمزور، ناتواں، بے بس، بے کس سمجھا جانے والا، بے اوقات سمجھا جانے والا، بے وقت سمجھا جانے والا، اللہ پہ اگر کوئی قسم دے دے تو اللہ کی قسم، اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ہم لوگ مسلمان جب بھی کبھی کسی سے کلام ہوتی ہے، جب بھی کبھی کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو دعاؤں کا سلسلہ ضرور یہ چلتا ہے، یا وہ فون کرنے والا، کال کرنے والا، رابطہ کرنے والا، کلام کرنے والا دعا دے رہا ہوتا ہے، یا آگے سے جواب میں دعا ہوتی ہے۔ بسا اوقات بندہ خود بھی دعا کرتا کرتا ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے
کہتے ہیں یار میں نے کافی دعا مانگی ہے، چلو یار فلاں جگہ پہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، قرآن کا عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مفکر ہے، اللہ کا ولی ہے، اس سے چل کے دعا کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی طریقہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج میں جس دعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، اور دعا مانگنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ یہ دعا مانگنے والا وہ کہ جس نے اولیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، صلحاء کو، علماء کو، مفسرین کو، محدثین کو، مفکرین کو دعائیں سکھلائی اور دعاؤں کے اوقات، دعاؤں کے لمحے بتلائے، یہ اس ہستی کی بات کرنے والا ہوں۔ ذرا اپنے دامن کو کشادہ کر کے بیٹھیے تاکہ میں احادیث رسول کے، دعائے رسول کے وہ پھول اور موتی اور کلیاں آپ کی جھولیوں کی زینت کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، میرے محبوب جی رب جلیل فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک وسکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خذ من اموالہم، پکڑیے، لیجیے، وصول کیجیے، اے میرے محبوب پیغمبر، نعت کے وحی، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، میرے حبیب جی رب جلیل فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اپنی امت سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنی جماعت سے، اصحاب سے، مہاجرین و انصار سے صدقہ وصول کیجئے، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے ان کے مال کو پاک، طیب و طاہر بنا دیجئے، ان کا تزکیہ نفس کیجئے۔ صدقہ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لکم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا جب ان سے صدقہ وصول کر لو، جب ان کے مال سے صدقہ وصول کر لو، ان کا مال پاکیزہ ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آج میں آپ کے سامنے وہ گزارشات رکھنے والا ہوں، لوگ دعا کے لیے کسی کے پاس جاتے اپنا ایمان بھی لٹا آتے ہیں، اپنی دولت بھی لٹا آتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس جانا چاہیے، لیکن آؤ ذرا پیار سے، محبت سے ذرا سماعت فرمائیے۔ میں آپ کے سامنے کائنات کے امام، نعت کے وحی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذخیرہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، اللہ کی قسم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی دعا کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتا ہے۔ ساری دنیا دعائیں مانگے، اللہ کی قسم ان کی دعاؤں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول نعت کے وحی محمد کریم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بابت دعا کر دے، ساری کائنات کی دعائیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، کائنات کے امام کی دعا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا امتیو، میرے محبوب سے محبت کرنے والوں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنائیے۔ دیکھو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ، بچہ بھی 10 سال کا ہے،
छोटी सी उम्र में है, हाथ से लगाए हुए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर है। कहने लगी, आंखों में आंसू है, मोहब्बत से, फरिफ्तगी से, शगिफ्तगी से, प्यार से, मोहब्बत से आंखों में आंसू लिए हुए बच्चे को अपने हाथ में थामे हुए अर्ज करने लगी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों के पास तो आपके कहे पे माल लुटाने को है, मेरे पास माल का ज़ख़ीरा नहीं, दिरमो दिनार नहीं, मालो मनाल नहीं है, मेरे पास तो मेरी यही जमा पूंजी है, यही मेरे पास दौलत है, मैं अपना लख्ते जिगर आपकी खिदमत के लिए वक़्फ़ करती हूँ। घर के काम काज में मेरी उम्महातुल मोमिनीन का हाथ बटाएगा, आपके काम आएगा। अल्लाह की कसम मुझे इस बात पे फख्र होगा, अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमा लिया। साथ उम्मे सुलैम, अनस तेरी किस्मत के क्या कहने, अनस तेरी माँ ने मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुजारिश की, अर्ज करने लगी, उम्मे सुलैम कहने लगी, अल्लाह के हबीब मेरे इस बेटे अपने खादम के लिए दुआ या कलमात इरशाद फरमा दीजिए, मेरे रब से दुआ कीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह इस बच्चे के माल में बरकत डाल दे, इसकी औलाद में बरकत डाल दे, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत डाल दे। खादिम रसूल सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह ने मेरी उम्र में भी बरकत डाली, माल में बरकत डाली और मेरी औलाद में भी ऐसी बरकत डाली है। अल्लाह अकबर। कमो बेश 105 बच्चे अल्लाह ने एक बीवी से दिए, 105 बच्चे। अल्लाह अकबर। और इसी तरह माल में बरकत कैसे हुई? कहते अल्लाह की कसम मेरा जो बाग था ना, मदीना के अंसार के बाग साल में एक दफा फल दिया करते थे, मेरा बाग साल में 2 दफा फल दिया करता था। एक हदीस में रात में पढ़ रहा था, अनस कहने लगे, अल्लाह की कसम बसा औकात मदीने के अंसार और मुहाजिरीन जब मेरे बाग में दाखिल होते हैं, बाग फूलों से ऐसी खुशबू आती है जैसी कस्तूरी और अंबर की खुशबू। अल्लाह अकबर। और उम्र में भी बरकत डाल दी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगे दुआ, अल्लाह अकबर, फिर खाली और रैगा चली जाए, मेरा रब कबूल ना करे, ये हो ही सकता ही नहीं। फरमाया अल्लाह की कसम मेरी 120 साल उम्र होगी, 120 साल की उम्र के लगभग हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन फैलाए, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने अता किया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमामुल मुहद्दिसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शागिर्द रशीद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा इमामुल मुहद्दिसीन है, मेरे पाक पैगंबर के वो लाडले, वो दुलारे प्यारे शागिर्द हैं। अल्लाह की कसम सारे शागिर्दों की अजमत शान और शौकत अपने मुकाम पे, जो मर्तबा, जो शान और शौकत, जो इज्जत एहतराम अबू हुरैरा के हिस्से में आया, किसी और के हिस्से में नहीं आया। पिछले खुतबा जुमा में भाई ने बयान किया ना, अबू हुरैरा ने हदीस का तर्जुमा, कुरान की आयत का तर्जुमा पूछा, व युतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह की कसम ये तफसीर से पहले, ये टाइम जब गाहे बगाए अबू हुरैरा को इस कैफियत में अल्लाह के रसूल नात के वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने शागिर्द रशीद की जानिसार फिदाकार की अल्लाह की कसम फरिफ्तगी और शगिफ्तगी को देखा, वाले हना लगाव को देखा, अकीदत के इस इजहार को देखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को जोश आ गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूरों की पोटली दी अबू हुरैरा को,
فرمایا ابو ہریرہ جب بھی تجھ کو بھوک لگے اس سے کھجوریں نکال کے کھا لیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے اللہ کی قسم اس کے بعد جب بھی مجھ کو بھوک لگتی میں اس سے کھجوریں نکال کے کھا لیا کرتا تھا۔ 16 سال بیت گئے، 16 سال جب بھی بھوک لگتی اس سے کھجوریں نکال کے کھا لیا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم 16 سال بیت گئے، ایک کھجور کی کمی بھی اللہ نے واقع نہیں ہونے دی، ایک کھجور کی کمی بھی۔ پھر حضرت عثمان کا واقعہ پیش آ گیا، اس میں کسی منافق نے میری وہ پوٹلی چرا لی۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں ہے، ایک دن اسی کیفیت میں ابو ہریرہ پڑے ہوئے، نعت کے وہی کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اور ابو ہریرہ پتہ کہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں میرے شاگردوں، میرے ساتھی صحابہ صفا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہوتی تو اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے مدینہ کے گرد و نواح میں مسجد نبوی سے باہر پھیل جایا کرتے، محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لیا کرتے۔ لیکن میں اصحاب صفا کے اس چبوترے کو مسجد نبوی کو چھوڑ کر باہر جانا، محنت مزدوری کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، کئی دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا، حتیٰ کہ مجھ پہ غشی کا عالم طاری ہو جایا کرتا تھا۔ شاگرد پوچھتے ہیں، نمازی پوچھتے ہیں، جماعتی پوچھتے ہیں حضرت استاد محترم آپ کیوں نہیں جایا کرتے تھے؟ کہا اس خدشے کی بنیاد پر کہ کائنات کے امام نعت کے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عدم موجودگی میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں، اصحاب صفا کے چبوترے پہ تشریف لائیں، ہماری اس درسگاہ پہ تشریف لائیں، آپ کے دہنے مبارک سے، آپ کے لبوں سے قرآن کے موتی برسیں، احادیث کے پھول برسیں، کہیں ابو ہریرہ کا دامن خالی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جمعے کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے، کسی درس کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے، وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے۔ واہ ابو ہریرہ، اللہ کی قسم پوری امت احسان مند ہے اس شاگرد رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس نے بھوک اور پیاس سب کچھ تکالیف کو برداشت کیا، لیکن احادیث رسول کے ذخیرے کو اپنے سینے میں امت محمد کے لیے محفوظ کیا۔ وہی ابو ہریرہ ایک دن کہتے ہیں میری فرفتگی اور شگفتگی کو نعت کے وہی کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پوچھا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہوتے ہم جیسے کوئی آج کوئی امام پوچھ لے، کسی سے محبت کا رشتہ ہو، تعلق ہو، آج کا کوئی ایم این ایم پی ہم سے کوئی پوچھ کے دیکھے کہ یہ میرا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، ہاں بھائی چودھری صاحب بتاؤ کیا لینا ہے، کیا چاہیے؟ ہم کہیں گے فلاں پلاٹ میرے نام کرا دو، فلاں جگہ، فلاں دکان۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام نعت کے وہی دو جہانوں کے سردار اپنے شاگرد رشید سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں اپنے رب سے تجھ کو لے کر دوں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ہوتا ہم جیسا، کہتا یا رسول اللہ کئی دن بھوک میں پیاس میں گزر جاتے، من سلوہ میرے اوپر نازل ہو جایا کرے۔ نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ارشاد فرمائیں مجھ کو اللہ سے مانگ کے لے دو، جو آپ ارشاد فرمائیں وہ میرے سینے میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔ کائنات کے امام نے اپنے اس کالی کملی کو اٹھایا جس کو عرش کے رب نے یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، اٹھایا ابو ہریرہ کے سینے پہ لگایا۔ کہ اللہ کی قسم مرتے دم تک ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور کہا اللہ کی قسم اس کے بعد پہلے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ آپ ارشاد فرماتے تو میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آج کائنات کے امام نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن اس کے بعد آپ جو ارشاد فرماتے لوگ تختیاں لے کر بیٹھے ہوتے تھے، درختوں کے پتے اور اس کی چھال لے کے بیٹھے ہوتے تھے لکھنے کے لیے، اور اللہ کی قسم مجھے لکھنے کی ضرورت ہی کبھی پیش نہیں آئی۔ اللہ نے جو کائنات کے امام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اسی فرفتگی اور شگفتگی کو دیکھتے ہوئے کائنات کے امام نے ایک دن پھر پوچھا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یار کتنا خوش نصیب شاگرد ہے، یار کتنا خوش نصیب جماعتی ہے، نمازی ہے،
کتنا خوش نصیب مقتدی ہے امام الانبیاء کا. آپ بار بار پوچھتے چلے جا رہے ہیں ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ان کو دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں، صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی منزل آسانی سے اللہ جنت کی طرف لے جائے. کہا ابو ہریرہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا چلا جائے، پڑھاتا چلا جائے، سیکھتا چلا جائے، سکھاتا چلا جائے. پھر ایک دن ابو ہریرہ کہا یا رسول اللہ قرآن کے پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے اگر میری موت واقع ہوگی تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن کے پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے اگر تیری موت واقع ہو گئی تو 70,000 ملائکہ 70,000 ہر روز کی بنیاد پہ تیری قبر پہ آ کے تیری مغفرت کی، تیری بخشش کی، درجات کی بلندی کی تیرے لیے دعائیں مانگا کریں. اللہ، یہی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی. ایک دن آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو، بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب نات کے وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے حبیب آج میری ماں نے مجھے دکھ دیا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میری والدہ آپ کو اچھا نہیں جانتی، لیکن آج میں نے اس کو ایمان کا تقاضا کیا کہ آپ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج انہوں نے ذرا تلخی میں، سختی میں ایسی گفتگو کی ہے جو میرا دل برداشت نہیں کر پایا. اللہ کے حبیب دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا ہی فرما دیں. اللہ کی قسم دیکھیے ذرا منظر، کیا وہ گھڑیاں ہوں گی، کیا وہ ٹائم ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ لمحہ ہوگا جب ابو ہریرہ نے بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر اپنی ماں کے لیے التجا فرمائی، دعا کی، درخواست کی، اور نات کے وحی نے اپنے دامن کو اٹھایا، بارگاہ الہ العالمین میں پھیلایا. ادھر دامن مصطفیٰ بارگاہ الہ العالمین میں پھیلا، ادھر ابو ہریرہ نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور دوڑ لگا دی، دوڑ لگا دی. راستے میں ملنے والوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، اتنی جلدی کیسی؟ کہا آج میں اس بات کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے مصطفیٰ عرش اللہ پہ پہلے پہنچتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے پانی کے گرنے کی جب آواز نے میرے کانوں میں سنائی دی تو یوں محسوس ہوا، میں نے کہا ابو ہریرہ تو پیچھے رہ گیا ہے، ابو ہریرہ تو پیچھے رہ گیا ہے. تیرے مصطفیٰ کی، تیرے امام کی دعا پہلے عرش معلیٰ پہ پہنچ چکی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا بیٹا 2 منٹ کے لیے رک جاؤ، میں غسل کرتی ہوں، کپڑے پہن کے پھر دروازہ کھولتی ہوں. دروازہ کھولا، ادھر ابو ہریرہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ماں کے لبوں پہ الفاظ جاری ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے دعا مانگ دے، اللہ کبھی رد نہیں کرتے. وہ کتنے خوش نصیب تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف فرمائے، عرض کر روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر تھا. ابو بکر صدیق دور سے اس کیفیت میں آ رہے ہیں کہ اپنے لباس کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پہلو کا، تہبند کا، اپنے گھٹنے ننگے کیے ہوئے، ایک گھٹنا ننگا کیا ہوا، اس طرح جلدی جلدی سے بارگاہ رسالت کی طرف آ رہا ہے.
کائنات کے امام ماہر نفسیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ابو دردہ آج تیرا بھائی کسی سے خفا ہو کے آ رہا ہے، کسی سے تکرار کر کے آ رہا ہے، کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے، کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اور میرے بھائی عمر میں تکرار ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بھائی سے معذرت کی، اس نے معذرت کو قبول ہی نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس معاملہ لے کے آیا ہوں، میرے بھائی سے کہیے کہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ ابو بکر پہ رحم فرما رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو دردہ کہتے ہیں اتنے میں عمر ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، جب وہاں نہ پائے تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ جب آپ کی بارگاہ رسالت میں حضرت عمر پہنچے، آپ کا چہرہ عمر کو دیکھ کر متغیر ہو گیا، چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سنگینی کو دیکھا، اللہ اکبر، اس تلخی کو محسوس کیا تو فوراً بولے، ابو بکر صدیق بولے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے نبی کے اس یار کی قبر پہ کروڑوں رحمت کی برکھا برسا دے۔ کہا یا رسول اللہ عمر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اسلام تو ہم کو یہ دکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا تھا، پہل میں نے کی، تلخی مجھ سے ہوئی ہے، عمر نے تو اس کے جواب میں رد عمل کے طور پہ مجھ کو کچھ کہا، لیکن یا رسول اللہ پھر بھی کائنات کے امام رضی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے عمر پتہ ہے تم کون ہو اور ابو بکر کون ہے؟ تم وہ ہو جب کائنات کے رب نے میرے اوپر جبریل امین کے ذریعے سب سے پہلے وحی کا پیغام بھیجا، میں تمہاری طرف آیا، میں نے کہا لوگو میں اللہ کا رسول نات کے وحی، تم نے انکار کیا، ابو بکر نے اقرار کیا، تنہا ابو بکر تھے۔ کہا اللہ کے رسول آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کہا سن لو ابو بکر کو دکھ پہنچانے والوں، جس نے ابو بکر کو دکھ پہنچایا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کعبے کے رب کی قسم ہے، جب سے کائنات کے امام نے اس بات کو ارشاد فرما دیا، پھر آپ کے جیتے جی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی کسی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کے ذریعے سے، کسی اشارے کنائے کے ذریعے سے بھی دکھ نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کے لیے دعائیں مانگی، اللہ کی قسم اللہ نے فوراً شرف قبولیت عطا فرما دی۔ ابو بکر کے لیے دعائیں رحمت مانگی تو عرش کے رب نے کہا، فرمایا محبوب خود کہہ دیجئے ابو بکر سید الاولین والآخرین بعد النبیین والمرسلین، کہ جس طرح آپ سارے نبیوں سے افضل، اعلیٰ و بالا، عزت احترام شان اور مقام کے لحاظ سے 1,24,000 انبیاء رسول پہ آپ کو فوقیت، فضیلت، شان، برتری حاصل ہے، اسی طرح ساری امتوں کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کے سر پہ۔ وہی اللہ کا رسول، وہی نعت کے وہی محمد کریم، اللہ کا محبوب نبی، ساری کائنات کا سردار نبی، نبیوں کا امام نبی، میرے اور تیرے لیے دعا مانگ دے تو پھر کیا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، میں آج آپ کے سامنے احادیث رسول، دعائے رسول کے
پھول آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں، ذرا ان کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر لیجئے۔ سانسوں کی بے وفائی کا کوئی علم نہیں کسی کو بھی، نہ جانے یہ سانسوں کی ڈور کب ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے۔ اپنے آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا والے پھولوں کی خوشبوؤں سے اپنی روحوں کو معطر کر کے لے جانا۔ اللہ کے رسول نات کے وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ رحم اللہ برو صلی قبل العصر اربعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما دے، اللہ میرے اس امتی پر رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنی رحمت میں میرے اس امتی کو غرق کر لے، ڈبو دے، غوطے دے دے۔ کس کو؟ جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے پر معمول بنا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال کم و بیش پہلے میرے لیے، آپ کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے دعائے رحمت کی ہے۔ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا معمول آپ بنا لیجئے، 2 کر کے، 4 کر کے، کٹھی بھی پڑھ سکتے 4، 2 اکیلے تنہا بھی، 2 کر کے۔ بعض مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ کر نماز عصر سے پہلے 2 کر کے رکعت 4 رکعتیں پڑھیں گے، آپ کو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا، اور عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا بھی ثواب مل جائے گا، یعنی کہ 8 رکعتوں کا ثواب۔ نعت کے وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ رب العزت کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میرے ایسے امتی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، رحمت کا سایہ ہو جائے، وہاں زحمت نہیں آیا کرتی۔ آج اپنی تمام تر پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ ایک پھول حدیث رسول، دعائے رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی وایقظ امرأتہ فقال قومی فصلی۔ ایک بندہ، مومن بندہ، نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ اکبر، رات کو جب بھی کبھی بیداری کا موقع ملا یا فجر کے وقت، ابتدائے فجر کے وقت موقع ملا اس کو، نماز فجر سے پہلے یہ بیدار ہوا، اٹھا، اس نے اللہ کی توفیق سے 2 نفل، 4 نفل، 8 نفل نماز تہجد کے ادا فرمائے، اور ساتھ سوئی ہوئی اپنی بیوی سے کہتا، اللہ والی اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ والے مانگ لے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، میں عرش کا رب تجھ کو عطا کرتا ہوں۔ کہا خود اٹھا اور اپنی بیوی کو بیدار کیا، کہ اللہ ایسے میرے امتی پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرما دے۔ کائنات کے امام نے، نعت کے وحی نے اپنے دامن کو اپنے اس امتی کے لیے بارگاہ الہ العالمین میں پھیلایا، کہ اللہ میرے ایسے امتی پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے جو خود صبح و تہجد کے وقت اٹھا اور اپنی بیوی کو اٹھایا، اور کہا اللہ میری اس امتیہ کے لیے بھی میں تجھ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں کہ جس کا خامد سوا رہا وہ بیدار ہو گئی، اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے
آپ مسکراتے ہیں۔ فرمایا وہ بیوی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اٹھانے پہ نہیں اٹھ پاتے تو وہ پانی کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے لے کر اس کے منہ پہ ڈالتا ہے، اور اللہ کی قسم ادھر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے وہ اپنی بیوی کو اٹھانے کے جتن کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو اٹھانے کے جتن کرتی ہے، عرش پہ بیٹھ کے اللہ مسکرا دیتا ہے۔ اور جب کرو گے اللہ تمہیں مسکرا کے اپنے حبیب کی دعا کی بھی اللہ رب العزت تمہیں مستحق بنا دے گا۔ کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج گھروں میں جتنی بے برکتیاں ہیں، اور اللہ کی قسم میاں بیوی کا تو رشتہ ہی اس قدر مقدم ہے شریعت کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث موقع سے غنیمت جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ ان رشتوں کے درمیان بھی جو خاص اور خاص رشتہ دار ہوتا ہے، ٹانگ اڑانے کی زیادہ سے زیادہ وہی کوشش کرتا ہے۔ پتہ ہے یہ رشتہ کس قدر مقدم ہے، کس قدر محترم ہے، مکرم ہے اللہ کے ہاں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا منا، لیسا منا، لیسا منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا جس نے کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف بھٹکایا، یا شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھٹکایا، فرمایا اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ ہماری بدنصیبی نہیں ہے؟ رشتے طے ہو گئے، بیٹے کا رشتہ ہو گیا، بیٹی کا رشتہ ہو گیا، بیٹی کے کان ماں بھرتی ہے، بیٹے کے کان ماں بھرتی ہے، بیٹے اپنے داماد کے کان ساس بھرتی ہے، بہو کے کان ساس بھر رہی ہے، ماں بھر رہی ہے، بہن بھر رہی ہے۔ ان کے درمیان میں اگر کوئی خلفشار ہو گیا، کوئی تلخی ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، ان کے درمیان معاملات کو سلجھانے کی بجائے الجھایا دیا جاتا ہے۔ اور الجھانے میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، ساس کا ہوتا ہے، سسر کا ہوتا ہے، خالو کا ہوتا ہے، ماموں کا ہوتا ہے، چاچو کا ہوتا ہے، ہم زلفوں کا ہوتا ہے، سہیلیوں کا ہوتا ہے، محلے والوں کا ہوتا ہے۔ ذرا یہ بات ذہن نشین کر لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تہجد گزار بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، صوم و صلات کا پابند بھی ہوگا، تہجد پڑھنے والا بھی ہوگا، شریعت کا پابند بھی ہوگا، توحید کا اقرار کرنے والا بھی ہوگا، لیکن قیامت کے دن آئے گا اس کے عوض میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے پیاس بھی لگی ہوگی، اللہ کے رسول کی سفارش کا تو محتاج بھی ہوگا، تو کائنات کے امام کہیں گے لیسا منا، تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، تیرا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ایک اور رونا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ واسطہ ہے اس فیلڈ سے، تعلق ہے اس فیلڈ سے۔ ہم جو نا پکے نمازی، پکے جناب توحید پرست موحد، دکھ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کہیں رشتہ طے کرنے کی بات ہوتی ہے، مولوی جی دیندار ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے، شریف ہونے چاہیے، صالح ہونے چاہیے۔ بچہ پڑھا لکھا عالم ہے، بچی پڑھی لکھی عالمہ ہے، بات چلا دی جاتی ہے، بات چل جاتی ہے، جب دونوں کی طرف سے رابطہ ہو جاتا ہے پھر دونوں طرف سے رابطے شروع ہو جاتے ہیں درمیان والے بندے کے ساتھ، جو ان میں درمیان میں حائل ہوتا ہے، رابطہ کروانے میں جس کا کردار ہوتا ہے۔ مول صاحب پھر بچہ کی کردا ہے، وہ دی جاب کی ہے، وہ دی سیلری کی ہے، انہاں دی جائیداد کنی ہے، انہاں دے پلاٹ کنے نے، انہاں دا رقبہ کنا ہے۔ یہ مولوی کی بات ہے، یہ دیندار کی بات ہے، یہ تہجد گزار کی بات ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت نے کہا ہے اگر وہ مفلس ہوں گے، کلاش ہوں گے، اللہ کی قسم اگر وہ بے روزگار ہوں گے، تم دین دیکھ کر نکاح کر دینا تمہارا کام ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اگر فقیر ہوں گے، مالدار میں کروں گا۔
فقیر ہوں گے امیر میں کروں گا، کنگال ہوں گے صاحب ثروت میں کروں گا، میرے رب کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے۔ لیکن ہم ہیں بچی والے، بچوں کی بابت پھر پوچھنا شروع کرو، پہلے بات اللہ اکبر، دیندار ہو، نیک ہو، پارسا ہو، شریف لوگ ہوں، اللہ اکبر۔ تو بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی بابت یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اس میں 4 خوبیاں ہوتی ہیں، حسب نسب، ذات پات اور حسن، مال، دینداری۔ فرمایا تینوں باتوں کو چھوڑ دو، ایک بات کو لے لو، دینداری کو لے لو۔ دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ تم کر لو، اللہ کی قسم دین کی برکت سے باقی 3 خوبیاں بھی اللہ اس میں پیدا فرما دے گا۔ اور یہی بات بچے کی بابت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شریف بچہ دیندار ہو، اس کی دینداری تجھ کو پسند ہو، وہ دین میں نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، احکام الہیہ کا پابند ہے، اگر ان کی طرف سے تجھے رشتے کا کوئی پیغام آئے، فرمایا فوراً کر دے۔ کس نے گارنٹی، کس نے ضمانت دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے رشتے کو قبول کر لے، رشتہ کر لے، اگر نہیں کرے گا فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیندار بچے کے رشتے کو رد کرنے والا کبھی سکھ کا سانس جی نہیں سکتا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا، تب تک موت نہیں آئے گی جب تک فتنوں میں نہ گر جائے۔ تو یہی میاں بیوی ہیں کہ اللہ کے رسول نات کے وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن پھیلائے ہوئے کہتے اللہ ایسی بیوی پر، میری امتیہ پر رحم فرما جو اٹھی ہے تو اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے۔ اللہ والے اٹھ کھڑا ہو، اللہ جانے والے ہیں، واپس لوٹنے والے ہیں، قافلے والے نکل گئے، تہجد پڑھنے والے سبقت لے گئے، تو بھی اٹھ کھڑا ہو جا۔ شوہر اٹھا، اللہ میرے اس امتی پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ اللہ میں اللہ تیرا نبی، تیرا رسول، نعت کے وحی، اللہ تیرا حبیب تجھ سے اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ جو خود اٹھا ہے رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اللہ والی اٹھ کھڑی ہو، اللہ کے خزانے کھلے ہیں، اپنی ضرورت کا دامن کو بھر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 میاں بیوی کتنے خوش نصیب۔ دعا کیجیے اللہ ہم میں اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو دعائے مصطفیٰ کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا وہ بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم کر دے کہ جب وہ کوئی چیز کوئی سودا دینے لگتا ہے تو آسانی کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، جب کوئی سودا دینے لگتا ہے رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، جب سودا دیتا ہے تو خریدنے والے کے ساتھ معاملہ آسانی کے ساتھ کرتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ تجارتی لوگ، تجارت والے، یہ تجارت کے اصولوں کو اچھے انداز سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کاش کہ اس ممبر و محراب کے وارث بھی تاجر بن جائیں اور تاجر کی کیفیت میں یہ دین کی دعوت امت محمد کے کانوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم پھر دیکھنا انقلاب کیسے آتا ہے۔ اللہ فرمایا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما دے جو سودا دیتے وقت، چیز دیتے وقت آسانی کرتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ، گاہک کے ساتھ اچھا انداز، اچھا برتاؤ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ اللہ سمحا اذا اشترا، جب کوئی چیز خریدتا ہے تو پھر بھی آسانی کرتا ہے، پھر بھی خوش اسلوبی کے ساتھ، دکاندار کے ساتھ، تاجر کے ساتھ، پھر بھی خندہ پیشانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، بڑے جناب طمانیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا بندہ سمحا اذا اقتضى، اللہ اس بندے پر بھی اپنا رحم کر
جس سے اس نے کچھ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ آسانی کرتا ہے۔ یہ تین بندے، چیز دیتے وقت آسانی کرنا، چیز لیتے وقت آسانی کرنا، اور جب کسی سے کچھ لینا ہو تو لینے والا جس نے دینا ہے اس سے آسانی والا معاملہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جائے گا۔ اور پھر چوتھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، زبان مبارک کو پکڑا کہ اللہ کی قسم یہ درست رہے گی تو جسم کا نظام درست رہے گا۔ جتنے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے، آپ نے اپنے دامن کو بھلایا، کہا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما دے۔ اللہ جب بھی کلام کرتا ہے خیر والا کلام کرتا ہے، بھلائی والا کلام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی والا کلام کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی والا کلام کرتا ہے، حسن سلوک والا کلام کرتا ہے، اچھا کلام کرتا ہے، تلخی نہیں دکھاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو پھیلا کے کہا اللہ میرے اس امتی پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ذرا اپنی زبان کو کرواہٹ سے، تم میں جیسی کرواہٹ سے شہد جیسی مٹھاس کی طرف لاؤ اور دعائے مصطفیٰ کے اپنے آپ کو مستحق بناؤ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جس میری امتی کی زبان میں مٹھاس ہو، لچک ہو، اللہ جس کی زبان نرم ہو، اللہ اس کے لیے میں تجھ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ میں اپنے اس امتی کے لیے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس نے میری کسی بات کو سنا، پھر اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا، اور پھر اس کو آگے میرے کسی امتی تک، اپنی تیری مخلوق تک پہنچا دیا۔ اللہ ایسے بندے کی بابت بھی میں تیرا رسول لاد کے وہی تجھ سے دعائے رحمت کرتا ہوں۔ یہاں بھی بات المیہ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ ہمیں 40 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال خطبات جمعہ سنتے ہوئے گزر گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے گزر گئے، دروس سنتے ہوئے گزر گئے، جلسے سنتے ہوئے گزر گئے، جلسوں کے فنڈ بھی دیتے ہیں، مساجد کی تعمیر کے فنڈ بھی دیتے ہیں، مدارس کی تعمیر کے فنڈ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم تم لوگوں کو نہیں کہہ سکتے ہو تو کم از کم خطبہ جمعہ میں ایک حدیث رسول اپنے ذہن نشین کر کے اپنی بیوی کو جا کے بتلا دینا جو جمعے میں حاضر نہیں ہو سکی، کسی عذر کی بنیاد پر اس کو جا کے بتلا دینا، اپنی بیٹی کو بتلا دینا، اپنے بیٹوں کو بتلا دینا، اپنے عزیز و اقربا کو بتلا دینا، ساتھیوں کو بتلا دینا، محلے والوں کو بتلا دینا، اللہ کی قسم اللہ تجھے دعائے مصطفیٰ کا مستحق بنا دے گا۔ اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اپنے اس امتی کے لیے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، اور پھر مرنے سے پہلے اس وقت سے پہلے کہ جس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ میرا وہ امتی اس پہ رحم کر دے کہ جو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے بھائی سے رجوع کر لیتا ہے، اپنے بھائی سے جا کے اپنے کیے کی معذرت کر لیتا ہے۔ اللہ میں ایسے امتی کے لیے بھی تجھ سے دعائے رحمت کرتا ہوں، اللہ اس پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5-6 آدمی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اس گئے گزرے دور میں بھی دعائے رسول کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، ابو ہریرہ کی بابت، ابو بکر صدیق کی بابت، عمر فاروق کی بابت، اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بابت، اگر دعائے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہے تو کیا میرے اور تیرے لیے اللہ کے رسول نے جو دعائیں مانگی ہیں کیا قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی اپنے آپ کو اس دعا کا مستحق بنا کے دیکھ تو صحیح۔ سب سے پہلا بندہ جو عصر کی نماز کی 4 رکعت عصر کی نماز سے پہلے سنتوں کی، نفلوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی بیوی کو صبح تہجد کے وقت اٹھاتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے
اور تیسرا وہ بندہ دیتے وقت بھی نرمی والا معاملہ، لیتے وقت بھی نرمی والا معاملہ، اور جب تقاضا کرتا ہے تو پھر بھی نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تیسرا بندہ، چوتھا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کو تلخی سے بچا کر، تمے کی کڑواہٹ سے بچا کر شہد جیسی مٹھاس کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بندے پر بھی اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اور اسی طرح دین کا وہ دائی جس نے ایک بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا، آپ کی زبان سے سنا، آپ کے اصحاب کی زبان سے سنا، یا آپ کے دین کے مبلغ اور دائی کی زبان سے سنا، اس کو اپنے ذہن و قلم میں حفظ کر لیا، محفوظ کر لیا، اور جب تک زبان حرکت کرتی ہے، سینے میں دل دھڑکتا ہے، سانسوں کا رشتہ موجود ہے، وہ لوگوں تک کہتا چلا جاتا ہے، بتلاتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آخری بات، جو ظالم ہے، جس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، اس وقت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنا کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کلیئر کر لے، تو جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوتا ہے، اس کا مال دبایا ہوتا ہے، اس سے بد دعا لی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تلخی سے معاملہ پیش آیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ چند ایک ایسے کام جن کاموں کی بنیاد پر اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی دعا کا اپنے نبی کے امتی کو مستحق بناتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دعاؤں کا حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ ان دعاؤں کا ہم کو مستحق بننے والا بنا دے، اللہ ہم سب کے اندر اللہ ان خصائص کو اللہ پیدا فرما دے جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دعائے مصطفیٰ کے مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔